بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا المصطفیٰ تسلیما کثیرا۔ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کا مطلب۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حدود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ حرام کردہ چیزیں جس کے کرنے سے، ارتکاب سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حدود کو متعین کیا ہے اور وہ ساری کی ساری حرام چیزیں ہیں۔ شریعت کے اندر بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے حد متعین کیا ہے، جیسے میں نے بتلایا زنا ہے، تہمت ہے، شراب نوشی ہے، قتل ہے، بغاوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے، اس شریعت نے حد متعین کیا ہے، جس میں زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو حد متعین کر دیا، حدود متعین کر دیا ہے، اس میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا اور کمی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جرم پر جس انداز سے، جس شہود اور معاملات کو لے کر کے حد متعین کیا، وہی حد نافذ کی جائے گی، اتنے ہی اسی طرح جس سے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ ہی زیادتی کی جائے گی۔ ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حدود اور قصاص میں فرق کیا ہے؟ قصاص گردن مارنا اور حدود حد متعین کرنا، قصاص اور حدود میں فرق کیا ہے؟ تو ہم اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں کہ قصاص کے جو جرائم ہیں، یہ قصاص مقتول کے اولیاء کا حق ہے۔ قصاص اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو مقتول تو ختم ہو گیا، اب یہ قصاص یعنی اپنے قریب کے قتل کرنے والوں سے جو بدلہ لیں گے، وہ مقتول کے شرعی اولیاء، شرعی وارث، یا خود وہ آدمی جس پر جان لیوا حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا، وہ زندہ رہا، تو وہ بھی اپنا بدلہ اور قصاص لے سکتا ہے یا وہ خود معاف کر سکتا ہے۔ اور قصاص میں جو ہے مقتول کے اولیاء جو مطالبہ کریں گے، یا خود وہ آدمی جو مطالبہ کرے گا جس پر زیادتی ہوئی اور وہ زندہ بچ گیا، اور اس کو امام وقت، حاکم وقت کو نافذ کرنا پڑے گا۔ تو گویا قصاص یہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے، چاہے تو وہ بدلہ لے یا چاہے وہ معاف کر دیں، اور جو مقتول کے اولیاء چاہیں گے یا مقتول جو بچ گیا، جس پر حملہ ہوا تھا، جانی بچ گیا، وہ جو مطالبہ کرے گا امام کو نافذ کرنا پڑے گا شریعت کے دائرے میں۔ حدود، اس کا معاملہ حاکم وقت سے ہوتا ہے، چنانچہ حدود کو حاکم وقت، قاضی کے پاس پہنچنے کے بعد کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ قصاص سے مقتول کے اولیاء کا یا وہ اس آدمی کا حق ہے جس کے اوپر حملہ ہوا لیکن وہ بچ گیا، وہ مطالبہ کرے گا شریعت کے مطابق اور حاکم وقت کو نافذ کرنا پڑے گا۔ البتہ حدود، حدیں، یہ جب حاکم وقت کے پاس پہنچ جائے تو کوئی اسے کینسل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قصاص اگر مقتول کے اولیاء چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں بنا کسی بدلے کے، لیکن حدود جب حاکم وقت پہنچ گیا، کے پاس پہنچ گیا، قاضی کے پاس پہنچ گیا معاملہ حد کا، جیسے زنا کا کیس، چوری کا کیس، تو اب اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حاکم وقت بھی معاف نہیں کر سکتا، اور اس میں
کسی طرح کی کوئی سفارش اور شفاعت نہیں ہو سکتی، نہ پیسہ لے کر کے، نہ بدلے سے اور نہ بنا بدلے کے۔ تو مختصر باریک انداز میں سمجھ لیجئے کہ قصاص یہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے۔ مقتول کے اولیاء شریعت کے مطابق جتنا مطالبہ کریں گے، حاکم وقت کو اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا، یا جس پر جانی حملہ ہوا اللہ کی قدرت سے وہ بچ گیا تو اپنا بدلہ وہ مانگے گا، حاکم وقت کو پورا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی کمی اور ذاتی حاکم وقت اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ البتہ حدود، حدوں کا کیس جب بادشاہ وقت یا قاضی کے پاس پہنچ گیا تو اب وہ قاضی اس کو نافذ کرے گا، کوئی شفاعت نہیں چل سکتی، کوئی سفارش نہیں چل سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو وہ کینسل کر سکتا ہے۔ یہ قصاص اور کیا کہتے ہیں حدود میں فرق ہے۔ اب ایک سوال اور ہے، ذرا باریکی سے دیکھیے گا بڑے غور سے۔ سوال یہ ہے کہ کس پر حد قائم کیا جائے گا؟ قصاص کی بات میں نہیں کرتا، کس پر حد قائم کیا جائے گا اور کس پر نہیں قائم کیا جائے گا۔ آپ کو اس سوال کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ حد صرف لاگو کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا کس پر؟ جو بالغ ہو، شرعی بالغ ہو چکا ہو اور شرعی بلوغت کی نشانیاں اس کے اندر پائی جائیں۔ نمبر 1، عقل مند ہو، دیوانہ پاگل نہ ہو۔ نمبر 3، جان بوجھ کر اس نے وہ جرم کیا ہو، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر عمدن قصد و ارادہ کے ساتھ اس نے وہ جرم کیا ہو۔ چوتھی چیز، اسے یاد ہو، انجانے میں اس نے وہ جرم نہ کیا، اسے یاد ہو۔ پانچویں چیز، اس جرم کے حرام ہونے کے بارے میں اسے علم ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ جرم حرام ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، وہ جانتا ہو کہ یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کیا ہو؟ شریعت اسلامیہ کا مکلف ہو، جیسے مسلمان ہو اور ذمی ہو۔ تو یہ چیزیں پائی جائیں گی تب اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی بیک وقت، ورنہ نہیں۔ کیا کیا؟ بالغ ہو، عاقل ہو، قصد و ارادہ کے ساتھ کیا ہو، کسی نے زبردستی کر کے نہ کروایا ہو، اسے یاد ہو، انجانے میں نہ کیا ہو، اس چیز کے حرام ہونے کا اسے علم ہو، اور احکام اسلام کا وہ مکلف ہو، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ ذمی ہو۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا، یعنی ان کی پکڑ، ان کی گرفت، ان پر حدود قائم نہیں ہوں گے۔ عن النائم حتی یستیقظ، سو گیا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو۔ سونے کی حالت میں کوئی جرم کر ڈالے گہری نیند میں تو اس کے اوپر حد نہیں جاری کیا جائے گا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، گویا نابالغ پر حد قائم نہیں کیا جائے گا۔ وعن المجنون حتی یعقل، اور دیوانہ پاگل یہاں تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ انجانے میں، غفلت کے حال میں، گہری نیند میں اگر کوئی جرم کر ڈالے تو اس پر حد نہیں قائم ہوگی، نابالغ پر حد قائم نہیں ہوگی، دیوانہ اور پاگل پر حد قائم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ہماری امت سے اس جرم کو جو بھول چوک کے ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، یا اسی طرح جس پر غلطی سے ہو جائے، یا اسی طریقے سے جس سے زبردستی کسی نے
کروا لیا ہو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تیسری دلیل، جب یہ آیت کریمہ اتری ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تو ہماری گرفت و پکڑ نہ کر اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی خطا ہو جائے یا ہم غلطی کر جائیں، انجانے میں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، تو اسے مسلم کی روایت ہے، ہاں میں نے ایسا کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ غیر عاقل، غیر بالغ، غیر عالم، اسلام کا غیر مکلف اور غیر یادداشت رکھنے والے وغیرہ پر حدود قائم نہیں کیے جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ جان لیجئے، اگر حکمت کا تقاضا ہے کہ حد قائم کرنے میں تاخیر ہو، فوراً حد نہ قائم کیا جائے، چاہے وہاں کوئی اسلامی مصلحت ہو، جیسے ایک آدمی غزوہ میں گیا ہوا ہے، یا اس پر کوئی مصلحت مترتب ہو رہی ہے، ذاتی طور پر جس پر حد قائم کرنا ہے اس کی کوئی مصلحت ہے، جیسے کہ گرمی کا بہت مہینہ ہے، بہت گرمی کا مہینہ ہے، بہت ٹھنڈی کا مہینہ ہے، یا جس پر حد لگائی جانی ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، یا کوئی ایسی مصلحت جس کے اوپر حد لگانا ہے، کوئی مصلحت ہو جیسے حمل ہے، عورت کو حد لگانا ہے، یا دودھ پلا رہی وغیرہ وغیرہ، تو ان مصلحتوں کے تقاضے کے مطابق حد میں نافذ کرنے میں دیر اور تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ حد کو نافذ کرے گا امام المسلمین حاکم وقت، جو مسلمانوں کا امام ہے یا جو اس کا قائم مقام ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، حد نافذ کرتے وقت مومن لوگ، مسلمان لوگ وہاں حاضر رہیں گے، مجمع عام میں حد کو نافذ کیا جائے گا، تاکہ اس طرح کے جرائم سے وہ لوگ بھی باز آ جائے جس کے دلوں میں اس طرح کی پابندیاں ہیں۔ اور مسجدوں کے اندر، خانہ کعبہ کے علاوہ مسجدوں کے اندر حد کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ البتہ حدود اور قصاص مکہ میں، حرم میں بھی لاگو کرنا جائز ہے، کیونکہ مکہ حرم یہ کسی ظالم کو پناہ نہیں دیتا، چنانچہ اللہ کے حدود میں سے کسی پر بھی حد نافذ ہو رہا، واجب ہو رہا، تو چاہے کوڑا مارنا ہو یا قید کرنا ہو یا قتل کرنا ہو، حرم وغیرہ میں بھی اس کے اوپر حد لاگو کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور حدود کا پاس و لحاظ کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔